ابا جی کا کاروبار ہے، اولاد بعض اوقات اس کاروبار میں محنت کر رہی ہوتی ہے، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ابا کے ساتھ لگ کے محنت کر رہا ہے، کاروبار کو سنبھال رہا ہے، کاروبار کی ساری محنت کر رہا ہے، ابا جی کاروبار کے مالک ہیں، ابا جی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بیٹا کہتا ہے کہ بھائی ساری زندگی کاروبار تو میں نے سنبھالا ہے، وہ تھا ابا کا لیکن سنبھالا میں نے، تو پورا کاروبار ہو جائے گا میرا۔ جب ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اگر کاروبار کے مالک ابا جی ہیں اور انہوں نے زندگی میں کاروبار میں آپ کو پارٹنر نہیں بنایا، آپ صرف ابا کی محبت میں دکان پر جاتے ہیں اور کاروبار کو سنبھال رہے ہیں، تو کاروبار کو سنبھالنے سے کوئی بھی کاروبار کا مالک نہیں بن جاتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے نا۔ آپ کی دودھ کی دکان پہ کوئی بڑا محنتی بندہ ہو جس کو آپ مہینے کے 20,000 روپے دیتے ہو، سارا کام وہ کرتا ہو، کیا آپ کے مرنے کے بعد وہ کاروبار کا مالک ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو کاروبار سنبھالنے، اس میں محنت کرنے سے کوئی مالکانہ حقوق نہیں آتے۔ تو بعض اوقات بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ساری زندگی میں نے ابا کے ساتھ محنت کی، باقی 2 بچے تو کر نہیں رہے تھے، تو کاروبار کا پورا مالک میں ہوں۔ یاد رکھیے وہ مالک نہیں ہے۔ اگر ابا نے زندگی میں اس کو پارٹنرشپ نہیں دی ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ کاروبار ابا کا ہے۔ سارے بہن بھائیوں میں اور بیوی میں اسی حساب سے بٹے گا جو قرآن میں حصہ موجود ہے۔ بیٹیوں کو آدھا اور بیٹوں کو ڈبل ملے گا، اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جو کاروبار سنبھال رہا ہے، اور ان کو بھی اتنا ہی ملے گا جو کاروبار نہیں سنبھال رہے ہیں۔ اب اس میں پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پھر کیا فائدہ پھر ابا جی کا کاروبار سنبھالنے کا؟ تو اس میں بیسٹ یہ ہے، ابا جی کو زندگی میں یہ کرنا چاہیے، اگر کوئی ایک بچہ آپ کے کاروبار میں محنت کر رہا ہے، پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے، ساری اونرشپ آپ کی ہے، بچہ محنت کر رہا ہے، تو زندگی میں ایگریمنٹ کر لیں اپنے بچے کے ساتھ کہ بھائی میرا کاروبار ہے، میں اس کی 40% اونرشپ میرے اس بچے کو ٹرانسفر کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا کاروبار سنبھال رہا ہے۔ پھر ابا جی کا انتقال ہوتا ہے، بیسٹ ہو جائے گا کہ 40% کاروبار کا مالک بیٹا ہے، 60% کے مالک ابا جی ہیں، اس 60% کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا بقیہ ورثہ میں، اور اس میں اس بچے کا حصہ بھی ہوگا جو 40% کا مالک ہے۔ تو بعض اوقات ابا جی سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ سنبھال رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو ان جھگڑوں کے اندر چھوڑ کے نہ مریں۔ ہمارے پاس پھر آتے ہیں دونوں بھائی دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، وکیلوں کے پاس جا رہے ہیں اور جج کے سامنے کیس کیے ہوئے ہیں، دولت کے چکر میں دونوں خونی بھائی جائیداد اور 2 ٹکے کے مال کے لیے آج عدالت کے اندر جا کر جج کو صفائیاں دے رہے ہیں کہ یہ چور ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی چور ہے۔ تو بعض اوقات ماں باپ خود بچوں کے لیے اس طرح کی آزمائش کھڑی کر کے مر جاتے ہیں۔ زندگی میں کر دیں بھائی، زندگی میں جسٹس کر کے چلے جائیں۔ ایک بچہ کاروبار سنبھال رہا ہے، تھوڑی سی اونرشپ جتنی آپ مناسب سمجھتے ہیں اتنی اس کو ٹرانسفر کر دیں، اور باقی بچوں کو بتا دیں بھائی یہ سنبھال رہا ہے، 40% اس کا ہے، 60% میرا ہے، میں مروں گا تو میری وصیت یہ ہے کہ 60% کو قرآن کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ یہ بیسٹ ہوگا، اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی جو کاروبار سنبھال رہا ہے، اور باقی گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کوئی جھگڑا وگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ ہاں، ابا جی کے کاروبار میں بیٹا کام کر رہا ہے اور وہ اپنا بھی سائیڈ میں سودے کرتا ہے، یعنی خود بھی مال لیتا ہے اور خود بیچتا ہے، اس کا منافع بیٹے کا ہی ہوگا، لیکن جو ابا کی انویسٹمنٹ سے بچہ کاروبار کر رہا ہے وہ ابا کا ہوگا، وہ کاروبار ابا کا ہوگا۔